बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। माफ़ी चाहता हूं, कल मुलाकात नहीं हो सकी आप लोगों के साथ, कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से भी लग नहीं कर सका। बहरहाल सवालात इन दिनों में 24 घंटों के दौरान बहुत सारे नए पैदा हो गए हैं। क्या वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान नए आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से कुछ इख्तलाफात हैं? अगर इख्तलाफात हैं तो वो क्या हैं? वो कैसे दूर होंगे? और नए आर्मी चीफ के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की भी कुछ सलाह-मशवरे की इत्तलात हैं, मुशावरतें की हैं उन्होंने, कोई रावलपिंडी में भी मशवरे किए गए हैं और फिर ज़मान पार्क में भी कोई प्लानिंग की गई है। इस बारे में हमारे पास जो इत्तलात हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नवाज़ शरीफ साहब की सुना है कि जनाब वतन वापसी की तैयारियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं, वो वापस आना चाहते हैं। कब तक वापस आएँगे और कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ये पता लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो जल्द पाकिस्तान आना चाहते हैं या जल्द पाकिस्तान आ जाएँगे या कोई प्लानिंग-श्लैनिंग जो भी उनके दरमियान है, वो हो रही है। और लंदन में एक सुकून है, लेकिन पाकिस्तान में एक बेचैनी है, एक हिजान-सा है बरपा नए आर्मी चीफ के तकर्रर को लेके। क्या लंदन में कुछ और यकीन दहानियाँ हैं और पाकिस्तान में कुछ और इत्तलात हैं? अमलन कुछ मुख्तलिफ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर जनाब वो एक तस्नीम हैदर साहब मैदान में आए हैं। बड़ी हाइप क्रिएट हो गई है जनाब कि अरशद शरीफ और इमरान खान पर कातलाना हमला जो हुआ है, वो कहते हैं जनाब लंदन में प्लानिंग हुई, तस्नीम हैदर साहब ये कह रहे हैं। और जनाब मुझे उन्होंने कहा कि जनाब आप स्नाइपर मुझे दें, शूटर अरेंज करके दें, जो इमरान खान पे फायर करे और अरशद शरीफ का भी हम खात्मा चाहे, इस तरह की बातें-शातें। और दावा तस्नीम हैदर साहब ने ये किया है कि जनाब मैं नून लीग का लंदन का तर्जमान हूँ। ये सारी चीज़ें झूठ साबित हो गई हैं। और जब सहाफ़ियों ने तस्नीम हैदर से पूछा कि जनाब आपके पास वो लेटर तो होगा ना, नोटिफ़िकेशन तो होगा, जिसमें आपको उन्होंने किया हुआ तर्जमान मुकर्रर किया हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं वो मेरे पास था, कहीं मैं ढूँढ लूँगा। तो वो कहते नहीं मैं टिक-टॉक पे तर्जुमानी करता था। और टिक-टॉक पे उनकी बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की जो क्लिप्स हैं, वो आप भी देख सकते हैं, अगर आप ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएँगे। कभी वो अरशद शरीफ का जो कत्ल है, उसका मुद्दा किसी और पे डालते नज़र आ रहे हैं। उस वक़्त तो ज़िक्र ही नहीं कर रहे वो कि जनाब ये वाक़या नवाज़ शरीफ की तरफ इशारा ही नहीं। और फिर एक जगह वो जो वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही, उनका शुक्रिया अदा करते नज़र आ रहे हैं। जनाब आपने अदील शाह को, जो शायद उनके कज़न हैं, उनको अपना मशीर मुकर्रर किया हुआ है। और जो मैंने तज्ज़िया किया है इनका, उनकी किसी बात में कोई वज़न नहीं है, ऐवें अड़ा दी है। और जो कहते हैं ना मैंने सबूत दे दिए, इन्होंने पकड़े जाना है। ये मैं आपको पेशगोई कर रहा हूँ कि तस्नीम हैदर साहब ने लंदन में पकड़े जाना है, बजाय इसके कि नवाज़ शरीफ ये दावा कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ और नासिर भट्ट जो हैं, 1-2 दिन में लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लेना है। लंदन पुलिस के पास इनकी शिकायत गई हुई है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। समझिए दाखिल दफ्तर हो गई हुई है तस्नीम हैदर साहब की। लेकिन तस्नीम हैदर साहब ने पकड़े जाना है और पाकिस्तानी हुकूमत को भी चाहिए कि इनको बुलाएं और शामिल तफ्तीश करवाएं। वो आपने भी देखा होगा, आपके मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं ऐसे शोखे से, जिनके दफ्तर में या बैठक में तस्वीरें लगी होती हैं। कभी किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाथ मिला रहे हैं, कभी पीछे खड़े हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी किसी खाने में शरीक, इस तरह की तस्वीरें वो एम ही चलते फिरते होते हैं। चलती फिरती तस्वीर उतर जाती है, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। जनाब देखें मेरा बड़ा ताल्लुक है, चीफ जस्टिस के साथ में खड़ा हूँ, मैं वज़ीर आज़म के साथ खड़ा हूँ, वज़ीर आला के साथ खड़ा हूँ, फलां वज़ीर के खाने में मैं शरीक था। ये उस तरह की कोई शख्सियत लग रहे हैं। इनके पीटीए वालों से भी ताल्लुक है, इनकी जुल्फ़ी बुखारी के साथ भी तस्वीरें हैं, असद कैसर साहब की तस्वीरें हैं। और जुल्फ़ी बुखारी साहब कह रहे हैं मैं इस बंदे को जानते नहीं, ये कौन है? और वो तस्वीरें दिखा के ये शो कर रहे हैं कि जनाब उनकी अपने ये तस्वीरें जो आई हैं, ये कहीं और से नहीं आई। ये उनके अपने जो अकाउंट हैं सोशल मीडिया के, वहाँ से लोगों ने निकाली है। और वो जो सईदा वाला मामला है, मदीना सईदा वाला, उसमें और फिर कुछ लोगों को ये ख्याल है कि जनाब ये शायद पंजाब हुकूमत से कोई फ़ेवर लेना चाहते हैं या पंजाब हुकूमत इनको इस्तेमाल कर रही है इस मामले में। इनकी बात में एवी हाइप क्रिएट कर दी है, एवी कोई बात ही नहीं कि जनाब ये प्लानिंग, वो जो प्लानिंग की जाती है ऐसी कि क्या वो डायरेक्ट बुला के की जाती है? फर्ज करें नासिर भट्ट चाहते थे, तो नासिर भट्ट खुद
ان کے ساتھ نیگوشیشن، نواز شریف سے ہم لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب نواز شریف ان لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جناب پلان کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے جن پہ اعتبار ہی نہ ہو، یعنی یہ ناقابل اعتبار تو ثابت ہو گیا نا. اور یہ کبھی جو مظاہرے ہوتے ہیں نواز شریف کے خلاف اس میں شامل ہو رہا ہوتا ہے، اور کبھی کہہ رہے ہیں جناب 29 اکتوبر کو میری ان کے ساتھ آخری میٹنگ ہوئی، اور 29 اکتوبر سے پہلے یہ کئی ایک مظاہروں میں شامل ہو چکا ہوا ہے نواز شریف کے خلاف. اور اس سے پہلے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ارشد شریف کے بارے میں جو اس نے کلپ ڈالا ہوا ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کے اکاؤنٹ میں مل جائیں گی آپ کو، تو وہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ تو کسی اور گروپ کا بندہ ہے. اور پھر 23 اکتوبر کو شہید ہوتے ہیں ارشد شریف، اور یہ 29 کو کہہ رہے ہیں جناب 29 تاریخ کو انہوں نے میرے ساتھ ملاقات کی تھی. بعد میں یہ میں نے کہا نئی سٹوری بنا لیا کہ جناب انہوں نے کہا ارشد شریف والا تو رگڑا نکل گیا ہمارا اس کا، تو یہ اب یہ عمران والا کام کر رہے ہیں آپ نے، وہی آپ کے ذریعے کرنا تھا انہوں نے. بہرحال ایک بہانہ مل گیا ہے لوگوں کو، اور میرا تو خیال ہے کہ ان کو بلانا چاہیے پاکستان اور کہیں جناب لائیں ثبوت کیا ہے آپ کے پاس. ثبوت وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے، نہ میرے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس کا کوئی میرے پاس تصویر ہے، نہ میرے پاس کوئی آڈیو ویڈیو ہے کچھ نہیں میرے پاس. میں ہی وہ کہتا سب سے بڑا ثبوت ہوں، میں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف نے قتل کروایا. اس طرح ایک نا وہ کہہ لیں نیم حواس باختہ قسم کی شخصیت ہیں جن کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور جو پہلے دن پریس کانفرنس کی تھی ان کے ارد گرد جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں پی ٹی آئی کے لوگ ہی تھے دونوں، تو وہ یہ بھائی صاحب جو ہیں تسنیم حیدر صاحب بس ایمی پتہ نہیں کس چکروں میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے خود ہی پھنسنا ہے. دیکھ لیجئے گا، یہ میری پیشگوئی یاد رکھیے گا آپ، انہوں نے خود ہی تسنیم حیدر صاحب نے پھنسنا ہے، اور لندن میں ہی پھنسنا ہے. یہ نہیں کہ پاکستان میں لایا جائے گا، پاکستان میں پتہ نہیں کب آتے ہیں یا نہیں آتے، کیسے لاتے ہیں. بہرحال حکومت کو وزیر داخلہ ہیں ان کو تو کوشش کرنی چاہیے، خط لکھیں پنجاب حکومت کو، جناب یہ بندہ ہے بڑی اہم یہ انکشافات کر رہا ہے، کم از کم چلو ارشد شریف والا جو کیس اس میں اس کو بلا لیں کہ جناب بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں. اب کبھی کہہ رہے ہیں خرم کے ساتھ ناصر بٹ کے تعلقات ہیں، وہ اگلی بات کریں تو اس کا نہیں مجھے پتا. یعنی ایسا کوئی ہوتا ہے کہ جناب مجھے پتا نہیں تو پھر آپ کیا سامنے لا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ کوئی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ثبوت میرے کو کوئی نہیں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں یہ عجیب و غریب صورتحال ہے. اور دوسرا یار کل شروع ہوا ہے یہ جو ورلڈ کپ ہے فٹ بال کا، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ چلو پی ٹی وی ایک سپورٹس ہے چینل، کہ اس پہ آ رہا ہوگا، دیکھیں ذرا چیک کریں. اس پہ وہ بیچارے لگے ہوئے تھے T20 کی جھلکیاں دکھا رہے تھے. آج بھی جب دوسرا میچ تھا تو اس میں بھی وہ پرانی کوئی ریکارڈنگ لائیو نہیں دکھا رہے تھے. تو میں نے یہ پتا کیا یہ کیا مسئلہ ہے. چلو باقی جو آتے ہیں کیبل پہ یا کسی اور طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے میچز لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو یہ پی ٹی وی تو وہ ہے کہ جو ایک چگی میں بیٹھا ہوا بندہ ہے جس کے پاس وہ بیٹری پہ ٹی وی چلاتا ہے، وہ بھی انٹینا لگا کے دیکھ سکتا ہے ورلڈ کپ. لیکن ہوا کیا وہاں پہ پتہ یہ چلا ہے کہ جو اس کے نشریاتی تھے اختیارات یا نشریاتی حقوق حاصل کرنے کے لیے پی ٹی وی نے بھی بیڈنگ میں حصہ لیا تھا، لیکن پھر بیڈنگ جو اپنی تھی کہ ڈرا کر لی. پتہ یہ چلا عمران خان صاحب کے دور کی بات ہے، تو یہ پی ٹی وی والوں نے ایک پرائیویٹ چینل کو یہ دینے کے لیے مالی فائدہ کہ وہ حقوق اس نے بھی بیڈنگ کی ہوئی تھی، اور وہ ایک ARY کا چینل ہے سپورٹس کا. تو پتہ یہ چلا کہ کیونکہ انہوں نے وہ بیڈ شیٹ دے دی تھی، اور پھر ظاہر ہے اگر پاکستان میں ورلڈ کپ دکھایا جاتا ہے تو جو پاکستان سے متعلقہ ادارے ہیں یا فرمیں ہیں یا کمپنیاں ہیں وہی اپنی تشہیری مہم چلائیں گے نا. اس پہ کوئی انٹرنیشنل تو وہ نہیں آنے اس پہ اشتہارات، پاکستانیوں کے اشتہارات آنے ہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگرچہ فٹ بال جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، لیکن جب ورلڈ کپ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ میچ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں اور بڑی ریٹنگ آتی ہے. تو یہ فائدہ اس کمپنی کو دینے کے لیے، پرائیویٹ ٹی وی چینل کو فائدہ دینے کے لیے یہ پتہ یہ چلا ہے کہ یہ پی ٹی وی کی بیڈنگ جو ہے وہ وڈرا کی گئی. تو یہ تو سرحال رہا ہے. اور صادق اور امین صاحب کہتے ہیں جناب میں صادق ہوں اور امین ہوں. اور اب جناب نواز شریف کی وطن واپسی کی بات، نواز شریف صاحب وہاں جو ہے نا لندن سے
जो इतलात हैं हमारे पास पहुंच रही हैं वो ये है कि नए आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से वहाँ कोई हलचल नहीं है लंदन में, और शायद वहाँ ये समझा जा रहा है कि हमें जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं कि सियासत से दूर रहना है, कोई मनपसंद बंदा नहीं है, जो वज़ीर-ए-आज़म करेंगे, हम समरी भेज देंगे सीनियर लोगों की, वही जाएगी। वहाँ कोई ऐसी हलचल नहीं है और मुतमिन नज़र आ रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म। जो वहाँ के उनके करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को कोई ऐसी टेंशन नज़र नहीं आ रही वहाँ पे, बल्कि वो तो वतन वापसी की प्लानिंग कर रहे हैं। और एक इत्तला ये भी है कि उन्होंने जो वहाँ होम डिपार्टमेंट में एक अपील दायर की हुई थी, आपको याद होगा कि उन्होंने इनका जो स्टे था, इनकी वो स्टे में एक्सटेंशन की दरख्वास्त, लंदन में स्टे के एक्सटेंशन की दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद हो गई थी मुतलका डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर इन्होंने उसके खिलाफ अपील की हुई थी। अब ये पता चला है कि इन्होंने अपील वापस ले ली है और पाकिस्तान में इत्तला ये है कि ये जल्द ही वापस आना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब। हो सकता है ये दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में कोई ऐसा प्लान किया जा रहा है लंदन में कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। उनकी वतन वापसी की जो ये तैयारियां हैं, इससे भी इस बात को तक़वियत मिलती है कि नवाज शरीफ साहब पुरुम्मीद हैं और ये तवक्को रखते हैं कि नए आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से कोई तनाज़ा खड़ा नहीं होगा। लेकिन यहाँ बड़ी अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। मैंने पहले भी कुछ दिन पहले ज़िक्र किया था कि सदर साहब के बारे में शकूक व शुबहात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सदर मुमलकत को ज़रूर लुच तलेगा आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले दे नाल, क्योंकि जो नाम आने वाले हैं सामने, जो आ रहे हैं, उनमें आसम मुनीर साहब का नाम है, फिर सार शमशाद साहब का नाम है, जो सीनियरिटी लिस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। फिर अज़हर अब्बास साहब हैं, नुमान साहब हैं, फैज़ हमीद साहब हैं, आमिर साहब हैं। ये 5-6 4-5 नाम जो भी हैं, ये आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब 27 तारीख को वो ख़त्म हो रही है, उनकी टेन्योर ख़त्म हो रहा है बतौर लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर का, तो सदर साहब को कानूनी नुक्ता निकाल लेंगे अगर उनका नाम भेजा जाता है कि जनाब ये तो 29 को नवंबर को ये तो ओहदेदार ही नहीं होगा, ये तो लेफ्टिनेंट जनरल ही नहीं होगा, तो फिर आप तकर्रर कैसे कर रहे हैं? कबल वक्त तकर्री का क्या जवाज़ है? कबल वक्त प्रमोशन का क्या जवाज़ है? नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? बाकी क्यों नहीं? इस तरह कोई नुक्ता उठा सकते हैं। इस पे बिलावल साहब ने भी तफसात का, ये मैं बता रहा हूँ हसास अदारों की रिपोर्ट जो सरकार के पास है, और बिलावल भुट्टो साहब ने भी एमी हवा में बात नहीं की थी कि चलते चलते उन्होंने बात कर दी कि जनाब ये सदर साहब जो है उनको मैं वार्न किया था उन्होंने एक तरह से कि जनाब आप कोई माजी में किया आपने, वो जो असम्बली फ़ौरन तोड़ दी थी उन्होंने, नोटिफिकेशन 5 मिनट बाद ही सदर साहब ने मंजूरी दे दी थी। ये मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ जब कासम सूरी साहब ने वो करारदाद जो थी अदम एतमाद जो थी उसको उन्होंने उठा के फेंक दिया था कि जनाब ये आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है, और वज़ीर-ए-आज़म ने फिर फौरी तौर पे असम्बली जो है तहलील कर दी थी इमरान खान ने, और सदर ने फौरी तौर पे उसकी मंजूरी 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारा काम वो हो गया था। तो इस पे जब बिलावल साहब ने ये कहा कि आपको नताइज भुगतना होंगे अगर अब आपने कोई हरकत की, तो इस पे बड़ा शोर मचा, जनाब सदर को धमकी दे दी, सदर को धमकी दे दी। और बहुत सारे लोगों ने ये ख्याल किया, और फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब सदर आइन के मुताबिक करेंगे, अगर उनके पास जब समरी आएगी आर्मी चीफ के तकर्रर की, तो उनके जो इक़दाम होंगे, जो इक़दामात होंगे, उनको हमायत हासिल होगी इमरान खान की। उससे लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि जनाब ये शायद सदर साहब जो हैं, जो समरी आएगी मंजूर करेंगे और इमरान खान कहेंगे जनाब मैंने ही कहा था ये समरी कर दो, यानी एक बयानिया बना लेंगे कि नए आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से हमारा कोई तनाज़ा नहीं था। उस वक्त मेरी जब बहस हुई दोस्तों से, मैंने कहा यार इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो ये निकलता है कि जो आप निकाल रहे हैं, और दूसरा मतलब ये निकलता है कि आईनी किरदार जो सदर का है, आईनी किरदार तो यही है ना, वो चाहें तो रोक सकते हैं, कोई तराज लगा के वापस भेज सकते हैं समरी। ये इसको भी मद्देनजर रखें। और फिर जो बिलावल वाला बयान आया, उसके बाद जो असद उमर साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं कि जनाब सदर जो है, हमारा सदर यानी आरफ अलवी, वो बुज़दिल आदमी नहीं है, दिलेर है,
یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بلاول صاحب آپ پٹی پڑھا رہے ہیں کہ جو سمری آئے فوراً سائن کر دینا ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی صدر صاحب، تو ہمارا صدر جو ہے یہ بزدل آدمی نہیں ہے، یعنی یہ پھڈا ڈالے گا، یہ مطلب نکلتا ہے اسد عمر صاحب کا۔ اور پھر جو میں بتا رہا ہوں کہ 3 بڑی آج میٹنگز ہوئی ہیں جن میں آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو جناب زمان پارک میں عمران خان کی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، ایک تو جنرل میٹنگ تھی نا جس میں ان کے بڑے بڑے تھے، باقی کوئی 3-4 ان کے جو کچن کیبنٹ کے بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی میٹنگ شیٹنگ ہوئی۔ تو اطلاعات یہی ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے پر امید ہیں کہ 26 کو جب وہ راولپنڈی میں خطاب کر رہے ہوں گے، جب پہنچ رہے ہوں گے یا راستے میں ہوں گے، اس وقت تک آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے صدر مملکت عارف الوی صاحب کوئی نہ کوئی پھڈا جو ہے وہ ڈال چکے ہوں گے۔ یہ بڑے ہی پر امید ہیں اور بڑے پر اعتماد ہیں کہ ایسا ہوگا، اور اشارے وہ یہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب، اب نام نہیں لیا انہوں نے جو میری اطلاع ہے، لیکن اشارے وہ یہ دے رہے ہیں کہ جو سمری بھیجی جا رہی ہے، یا حکومت جو سمری بھیجے گی، اگر عاصم منیر صاحب کا نام بھی ہے اس میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ راولپنڈی والوں کو پسند نہیں ہے وہ نام، اور صدر صاحب جو کریں گے حرکت وہ راولپنڈی والوں کی مرضی سے، یعنی اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی تو قوت ہوگی، عمران خان صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس کے پیچھے راولپنڈی والوں کی قوت بھی ہوگی، صدر صاحب کو حمایت حاصل ہوگی۔ یہ عجیب و غریب قسم کی انہوں نے آج بیٹھک کی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور دوسرا جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کچھ وزیروں کی ملاقات ہوئی ہے، مشاورت ہوئی ہے، اور اس میں خواجہ آصف صاحب بھی تھے اور بھی 2-3 وزراء تھے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں تھی، تھوڑے سے لوگ تھے، تو وہاں یہ مشاورت ہوئی آرمی چیف کے حوالے سے۔ اصولی طور پہ 18 کو لیفٹیننٹ جنرل ہیں وسیم اشرف صاحب، انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، طے یہ ہوا تھا کہ وسیم اشرف کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سمری بھیجی جائے گی، یہ 19 کو آ جاتی، وہ جی چھٹیاں آ گئیں، چھٹیوں میں کیا فرق، کیا چھٹیوں میں کام نہیں ہوتا؟ کیا چھٹیوں میں آرمی چیف دورے نہیں کر رہے؟ سارے کچھ چھٹیوں میں ہو رہا ہے، لیکن سمری نہیں جناب بھیجی جا سکتی۔ وسیم اشرف صاحب ایک اپرائٹ آدمی تھے، جب یہ ملتان میں تھے نا کور کمانڈر، تو وہاں جو ڈی ایچ اے وغیرہ بنا تو آموں کے باغ جو تھے بڑے ان کے درخت کاٹے گئے، انہوں نے انکوائری لگا دی تھی، اور اتنا اپرائٹ آدمی شاید کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا، فوج میں بھی فٹ نہیں ہوتا، تو وہ جناب انہوں نے پھر کر دیا، ان کو واپس بلا لیا، پورا ٹرنور نہیں کیا تھا انہوں نے، پھر واپس بلا لیتے۔ فوج میں یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں نا کہ جب آرمی چیف بنتا ہے تو اس کے بعد جناب اس کے اثاثے جو ہیں وہ بڑے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ فیکٹ فوکس والوں نے ایک پوری تفصیل رکھ دی ہے کھول کے کہ جناب ہمارے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں 6 سالوں میں ان کے اثاثے فیملی کے بہت بڑھ گئے ہیں، 12 ارب کے قریب، 11-12 ارب کے قریب وہ کہتے ہیں جناب ان کے اثاثے ہو گئے ہیں، ان کی بہو کا نام بھی ہے، ان کی اہلیہ کا نام بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے یہ ایف بی آر کے سے نکلوایا ہے ریکارڈ اپنے ذرائع سے، سورس سے، اور اسحاق ڈار صاحب نے جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے انکوائری بھی لگا دی ہے، جناب یہ باہر کیسے چلے گئے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، وہ ٹھیک ہے ان کی جو تفصیلات بتا رہے ہیں کہ جناب وہ ساور مٹھو کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں ٹھیک ہے، لیکن وہ ساری چیزیں سرکاری ریکارڈ سے نکالی ہیں، اور سرکاری ریکارڈ میں اگر جو ان کے گوشواروں سے نکالی گئی چیزیں ہیں تو پھر بظاہر دولت بڑی ہوگی، بظاہر جو لگتا ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پھر کالا دھن تو نہیں ہو سکتا نا، انہوں نے ڈکلیئر کیے، وہ ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں، لیکن بہرحال یہ پتہ کرنا چاہیے کہ اتنی تیزی کے ساتھ اثاثے کیوں بڑے ہیں، اور خود ہی یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ جناب فیکٹ فوکس والے کہ جناب ان کے جو بیٹے ہیں نا ان کے اثاثے بڑی کوشش کی ہے، وہ نہیں ملے ہمیں۔ انہوں نے ہی جو عاصم باجوہ صاحب کا ہے پاپا جونز والا ایشو، انہوں نے وہ نکالا تھا۔ بہرحال جی آرمی چیف سے کون پوچھے، کون ان پہ ہاتھ ڈالے، کون انکوائریاں کرے، جانے والا آرمی چیف اپنی مرضی کا آرمی چیف بھی اس لیے چاہتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں جو کام کیے ہوتے ہیں ان کو تحفظ حاصل رہے۔ نیا آرمی چیف ظاہر ہے اگر ان کا دوست ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا، رشتہ دار کی میں بات کر رہا ہوں، رشتہ داری کی میں بات کر رہا ہوں، رشتہ داری ٹھیک ہے نا،
تو پھر وہ ظاہر ہے ان کے جو اگر کچھ غلطی ملتی ہوگی ہو تو اس کو تفظ حاصل ہو جاتا ہے کہ اوکے جناب کوئی گل نہیں، خیر اس طرح ہو جاتا، روٹین دی گل آ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ تو میں ذرا اور طرف کو نکل گیا۔ ایک تو خان صاحب والی میں نے میٹنگ کی بات کی، اور دوسری میٹنگ جو ہے وہ وزیر اعظم اس میں بات کر رہا تھا، تو وہاں یہ کیا گیا تفضات کا اظہار کہ جناب وہ سمری کیوں نہیں آئی، کم از کم پیر کو آ جاتی۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے قریب جو راول پنڈی ہے جی ایچ کیو سے ایک سمری وزارت دفاع میں آتی ہے، اور وزارت دفاع والے اس کو پھر وزیر اعظم کو بھیجتے ہیں، لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوا، ابھی تک سمری نہیں آئی۔ تو وہ کہہ رہے 18 کے بعد جناب وہ اب یہ جو ہمارے وزیر دفاع ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میں نے پوچھا ہے، ان سے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا جناب ایک آدھ دن میں ہم بھیج دیں گے۔ یہ میں اندر کی بات کر رہا ہوں، جو وزیر اعظم والی میٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں، جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب ایک دو دن میں راول پنڈی، تو پھر وہاں یہ طے ہوا کہ نہیں، آپ ایسے کریں وزیر اعظم آپ خط لکھیں کہ سمری بھیجیں۔ وہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے راول پنڈی کو بھی، وزارت دفاع کو وزیر کے ذریعے راول پنڈی والوں کا کہ جناب آپ سمری بھیجیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے جو خط ہے کہ جناب سینئر موسٹ جو بندے ہیں ان کے نام بھیج دیں۔ یہ لکھا گیا اسپیشل، یہ نہیں کہا کہ آپ نام بھیج دیں، وہاں یہ لکھا گیا ہے، کہا گیا انہیں کہ جو سینئر موسٹ جرنیل اس وقت حاضر سروس ہیں ان کے نام بھیج دیں، اور ساتھ وہ شاید ڈوزیر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کے، وہ آگا پیچھا ساتھ ساتھ تھوڑا بہت تعارف وہ بھی بھیج دیں۔ تو وہ اب انہوں نے بھیج دیا ہے۔ یہ تو وہاں ہے، وہاں یہ میری اطلاع کے مطابق وہاں یہ باتیں ہوئی ہیں کہ اگر راول پنڈی سے کوئی ایسی سمری آتی ہے جس میں کسی سینئر کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر وزیر اعظم اپنا اختیار استعمال کریں گے، وہ دوبارہ بھی سمری منگوا سکتے ہیں، یا سمری نہیں بھی آتی تو وہ اپنے طور پہ سینئر موسٹ کا وزارت دفاع سے لے کے انفارمیشن وہ سمری میں اپنے طور پہ ان کا نام جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں۔ اب جو خواجہ ضیاء الدین تھی مشرف والا جو ایشو ہوا تھا، اس میں کون سی سمری جی ایچ کیو سے آئی تھی؟ وہ اپنے طور پہ کیا تھا نا، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں حالات خراب ہو گئے تھے۔ تو یہاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ تاثر یہ ہے کہ کمزور سا ایک بندہ ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں یہ کمزور نظر نہیں آئیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جناب بوٹ پالش اور پتہ نہیں کیا کیا، یہاں پہ یہ کمزور نظر نہیں آئیں گے آپ کو شہباز شریف صاحب۔ جو فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے۔ اور دوسری جو راول پنڈی میں ہے، راول پنڈی میں آج کافی مصروف دن جو ہے وہ گزارا ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، اور وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے جو آن دی ریکارڈ ملاقاتیں کی ہیں، آئی پی آر نے وضاحت جاری کر دی ہے، وہ تصویریں بھی جاری کر دی ہیں، پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے الوداعی ملاقاتوں والی۔ ایک ان کی کوئی قریبی سینئرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور وہاں یہ طے ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل باجوہ صاحب، ان کے بارے میں کچھ پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بھی بڑے وہ کہتے ہیں وہ کنے ہیں، نہیں کھل کے بتاتے، کچھ بھی نہیں بتاتے۔ بہرحال ان کی خواہش ہے کہ سار شمشاد صاحب آرمی چیف ہو، پتہ نہیں نام لینا چاہیے تھا، مجھے نہیں لینا چاہیے، میں رشتہ داری والی بات بھی کر گیا ہوں تھوڑی بہت، تو وہ ان کی خواہش ہے ان کی۔ لیکن وہاں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ انہیں یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ اس پھڈے میں نہ پڑیں۔ آپ نے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے وزیر اعظم کو، یا کنونس کر لیں اگر ہوتے ہیں تو، لیکن اس کو متنازع نہ بنائیں۔ آپ جو انہوں نے نام مانگے ہیں سینئر کے وہ بھیج دیں، آگے وزیر اعظم جانے اور صدر جانے، اور پھر جو بھی ہونا ہوگا وہ حالات پہ چھوڑ دیں، آپ اس پنگے میں نہ ٹانگ اڑائیں۔ یہ وہاں سے پتہ چلا۔ وہاں بہرحال کہا تو یہ گیا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن وہاں بھی کچھ ایسی افواہیں ہیں کہ شاید کچھ کوئی نام ڈراپ کر دیا جائے، اس 27 اور 29 والا جو ایشو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے یا کچھ، اور پھر وہ کہتے ہیں جو وزیر اعظم ہاؤس والا معاملہ ہے یہ حکومت ہے، پھر اگر ایسا ہوا نا وہاں سے گڑبڑ ہوئی
تو پھر یہ جو نومبر والا بیچ ہے اس میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا، نہ آرمی چیف، نہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، پھر نیچے والے میں سے کوئی آئے گا، یہ سارے جائیں گے۔ پھر دونوں طرف یہ میں کہتا ہوں یہ ہارڈ لائنر جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ معاملہ جو ہے یہ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائے گا، اور ایک دو دن میں یہ معاملہ جو ہے یہ واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ یعنی جو ایک عجیب سی انتشار اور قیاس اور انارکی والی کیفیت کی توقع کی جا رہی ہے وہ شاید پیدا نہ ہو۔ بہرحال یہ طے ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد، راولپنڈی بھی جنرل باجوہ اور اسلام آباد میں تھوڑا سا اختلاف رائے جو ہے یہ موجود ہے، اور پھر صدر صاحب کے بارے میں یہ لچ تلنے والی بات، جو یہ باتیں یہ بھی مارکیٹ میں ہیں، اور بڑی ایسی نہیں، بڑی اس کے پیچھے لاجک ہے، جو لوگ بات کر رہے ہیں صدر کے اختیار والی، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب وہ قانونی نقطہ اٹھائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، لیکن اگر ایک تو دن میں معاملات راولپنڈی اور اسلام آباد ایک پیج پہ آ جاتے ہیں تو پھر صدر صاحب کو بھی سنبھال لیا جائے گا، سمجھا لیا جائے گا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔